الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو دلائل ہیں انہیں چھپانے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں حکم دیا گیا، اور اس آیت مبارکہ کی اس پیرائی کے اندر دو تفاصیر بیان کی گئی ہیں کہ یہاں پر جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اب ان کو ایمان لانے کے بعد ان کے سامنے شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں، گویا کہ انہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں تم ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرح نماز پڑھو، اور تم مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ دو اور مسلمانوں کی طرح رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور ایک دوسری تفسیر جس کو کئی ایک مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، چونکہ یہودیت میں بھی نماز کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم تھا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی مل کر نماز پڑھنا اس کا حکم یہودیت میں بھی تھا۔ لیکن یہودیوں نے نماز کو یکسر مسترد کر دیا۔ قرآن پاک کی کئی ایک آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہودیوں نے نماز کے اندر جو تحریف کی، انہوں نے رکوع کو نکال دیا، رکوع کو ختم کر دی، حالانکہ رکوع ان کی شریعت میں بھی تھا۔ تو خاص اس رکوع کا یہاں پر ارشاد فرمایا، یعنی ویسے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، تو اس میں خاص رکوع کو ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کے اندر رکوع کو خارج کر دیا، اور اس حیت کو جھکنے کو انہوں نے اپنے بادشاہوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے رکھ دیا، حالانکہ یہ جھکنا اسلام میں یہ روا رکھا گیا ایسا صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، تعظیم کے لیے ایسا جھکنا اسلام کے اندر کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سلام کرتے ہوئے ہو یا ویسے ہی ہو، یہ شرط جائز نہیں ہے کہ بندہ اتنا جھکے کہ بندے کے ہاتھ یہ رکوع تک پہنچے۔ یہ تعظیم صرف رب کے لیے، اسلام میں کسی اور کے لیے روا نہیں۔ کسی اور مقصد کے لیے جھکنا ایک علیحدہ بات ہے، یعنی کسی بزرگ کے پاؤں چومنے کے لیے، وہ گویا کہ جھکنا نہیں، وہ اصل مقصد چومنا ہے۔ کسی کا ہاتھ چومنے کے لیے نیچے ہونا، تو وہ مقصد ہاتھ چومنا ہے، نہ کہ جھکنا ہے، وہ اس کے ذمن میں ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ طور پر کسی کے لیے ایسے کر، بعض دفعہ ہم کسی سے سلام مل کرتے ہوئے ایسے زیادہ جھک جاتے ہیں، اور اتنا جھک جاتے ہیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ چاہے کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ایسا جھکنا، ایسی تعظیم شرعاً جائز نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو انہوں نے رکوع کو نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور پھر رکوع کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہی حکم یعنی ہماری شریعت میں بھی موجود ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے۔ شریعت کے اندر اکثر احکامات میں جو سب سے زیادہ حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے قرآن پاک کے اندر یہ دو ہیں، نماز دینا، زکوٰۃ دینا۔ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور زکوٰۃ یہ دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا چلاؤ سسٹم ہے، اس کے اندر یہ کافی معاون یہ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جو بندے کے ظاہر اور باطن کو درست کرتے ہیں، دنیا کے نظام کو بہتر کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کو نماز مطلوب ہے، لیکن مطلوب اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی جائے، نہ کہ تنہا نماز پڑھی جائے۔
تو یہ جس انداز سے میرے رب کو نماز پڑھنا مقصود ہے اسی انداز سے پڑھنا یہ بندے کو ثواب دیتا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت یہ واضح ہوتی ہے، اور احادیث مبارک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑے احسن انداز سے بیان فرمایا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. یعنی ایک طرف 27 نمازیں ہو، ایک طرف جماعت کی ایک نماز ہو، تو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام تھے حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ. آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کامل وضو کیا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر اس کے بعد وہ فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اللہ اس کی گناہ بخش دے. سبحان اللہ. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہے. اگر وہ جانتے کہ اس نماز میں ہے کیا وہ گھسٹتے ہوئے آتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی کو کہوں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کروائے اور خود کچھ اپنے دوستوں کو ساتھ لوں، ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں کے گڈھے ہوں اور میں ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے. یہ کتنی بڑی ہماری کوتاہی ہے. اور یہ حدیث مبارک ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. فجر اور عشاء کیا ہمارے لیے بھاری ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ منافق پر بھاری ہوتی ہے. ہمارے اندر منافقت تو نہیں کی، سادہ سی بات ہے، نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے فجر کی عشاء کی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، تو کیا ہے یہ کام منافق کرتا ہے. اس کے لیے بڑا مشکل. ہم کہتے ہیں فجر بعد سے اٹھنا بڑا اوکھا ہوندا، عشاء بس نہیں پڑھی جاتی، تو کیا ہے ہم دیکھیں. اگر یہ ہے تو ہمیں اپنی اس حالت کو دور کرنا چاہیے. اور بزرگان دین ہمارے بزرگان دین کیسے نماز با جماعت کا اہتمام کرتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک بار باغ میں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا لوگ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے جماعت کے سامنے. تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہوگی، لہذا میں تم سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں یہ باغ اس کی طرف میں گیا تھا، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا. یہ ہے ایمان کی جو چیز رب کی راہ میں رکاوٹ ڈالے اس کو زندگی سے انکار کرنا. میں اور آپ کو کون سی چیزیں جو نماز با جماعت سے میں رکاوٹ میں ڈالتی. فجر کی جماعت نہیں پڑھی جاتی، دوستوں کے پاس بیٹھنا، نکال دیں اس کو. دیر تک لوگوں سے بات چیت کرتے رہنا، جو رکاوٹ ڈالتے ہیں نکال دیں. بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا. ایک طرف رب کی رضا ہے، ایک طرف دوستوں کی رضا ہے، کون سی لینی ہے؟ ہر عقل مند بندہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نماز با جماعت فوت ہو گئی، لیکن ابو اسحاق کے علاوہ میری کسی نے عیادت ہی نہیں کی، کسی نے میری تعزیت نہیں کی. میرا بیٹا اگر آج فوت ہوا ہوتا نا تو میرے گھر پہ 10,000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں. تو اصل نقصان یہ ہے، اصل چیزوں کی اہمیت یہ ہے. ہمیں یعنی نماز با جماعت تو ایک عمل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ہم غلطی کا کام نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. جب جماعت چھوڑنے پر اتنا بڑا صدمہ ہے تو نماز چھوڑنے پر کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی